تزوروني أعاهدكم تعرفوني بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین، جب اہل بیت رسول کربلا، کوفہ و شام کی مصیبتیں برداشت کرتے رہے، یہاں تک کہ 1 سال کے بعد شام کے زندان سے رہائی ملی اور یہ قافلہ اہل بیت مدینہ کے لیے روانہ ہو رہا ہے، نعمان بن بشیر کو بلایا گیا اور یہ حکم دیا گیا کہ اہل بیت کو مدینہ پہنچا دیا جائے۔ جب یہ قافلہ مدینہ اور عراق کے راستے پر پہنچا تو امیر کارواں سے کہا گیا کہ ہمیں کربلا لے چلو۔ اہل بیت کی طرف سے یہ حکم ملتے ہی قافلہ کربلا کی طرف مڑ گیا۔ جب اہل بیت رسول کربلا پہنچے تو وہاں جابر ابن عبداللہ انصاری کو دیکھا، جو چند بنی ہاشم اور خاندان رسول کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے آئے تھے۔ جابر ابن عبداللہ انصاری رسول کے صحابی ہیں۔ یہ وہ صحابی ہیں جو معرکہ بدر اور 18 غزوات میں شریک ہوئے تھے، پھر رسول کے بعد حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ صفین میں رہے، آپ سے بہت سی حدیثیں نقل کی ہیں۔ آخری وقت میں آپ کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی تھی۔ جب آپ کربلا پہنچے تو اس وقت آپ کی عمر 94 سال کی تھی۔ آپ کے ساتھ آپ کے ایک صحابی عطیہ اوفی بھی تھے، جنہیں شیخ طوسی نے حضرت علی علیہ السلام کے صحابیوں میں شمار کیا ہے۔ آپ قبیلہ حمدان سے تھے۔ جب حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری سب سے پہلے زائر حضرت امام حسین اسلام کی حیثیت سے کربلا پہنچے تو آپ کے صحابی عطیہ اوفی کہتے ہیں کہ جب جابر کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے ارادے سے نکلا اور جب ہم کربلا پہنچے تو جابر نے فرات میں غسل کیا اور ایک چادر اپنے جسم پر ڈالی اور ذکر خدا کرتے ہوئے قبر حضرت امام حسین علیہ السلام کے قریب پہنچے اور مجھ سے کہا، میرا ہاتھ قبر حسین علیہ السلام پر رکھ دو۔ میں قبر حسین علیہ السلام پر جابر کے ہاتھ کو رکھتا ہوں، بس جابر گریہ کرتے کرتے بے ہوش ہو گئے۔ میں نے ان کے چہرے پر پانی کی چھینٹیں ماریں تو ہوش آیا، پھر 3 بار کہا، یا حسین یا حسین یا حسین۔ پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا، حسین کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ میں نے آپ کو سلام کیا ہو اور آپ نے جواب نہ دیا ہو؟ پھر جابر کہتے ہیں کہ حسین، مجھے معلوم ہے کہ آپ کے سر و تن میں جدائی کر دی گئی ہے۔ اور پھر جابر کہتے ہیں، سلام ہو ان ارواح پر جو حسین کے پاس اتریں اور محو آرام ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے نماز قائم کی، زکوٰۃ ادا کی، نیکیوں کا حکم دیا، برائیوں سے روکا، ملحدوں اور خدا کا انکار کرنے والوں سے جہاد کیا اور مرتے دم تک خدا کی عبادت کی۔ پھر کہا، قسم اس خدا کی جس نے رسول کو حق کے ساتھ مبعوث کیا، جس میں آپ شہید حضرات داخل ہوئے ہیں، اس میں ہم بھی آپ کے شریک ہیں۔ عطیہ اوفی کہتے ہیں، میں نے جابر سے کہا، یہ شہید ہو گئے ہیں اور ہم نے تو کچھ نہیں کیا۔ تو جابر نے کہا کہ اے عطیہ، میں نے اپنے حبیب رسول اللہ سے سنا ہے، آپ نے فرمایا کہ ہر شخص اس قوم کے ساتھ محشور ہوگا جسے دوست رکھتا ہوگا، اور جو شخص کسی قوم کے کام کو پسند کرتا ہے وہ اس کے کام میں شریک ہے۔ ابھی عطیہ اور جناب جابر ابن عبداللہ انصاری میں یہ باتیں ہو ہی رہی تھی کہ ایک آواز آئی، اے جابر، میری قبر سے دور ہو جاؤ، میری بہن زینب آ رہی ہے۔
جابر نے عطیہ سے کہا مجھے قبر حسین سے دور لے چلو۔ عطیہ نے حکم کی تعمیل کی۔ کچھ دیر نہ گزری تھی کہ اہل بیت کا وہ قافلہ جو 1 سال کے بعد رہا ہوا تھا کربلا میں 40 کے روز پہنچا۔ جب یہ قافلہ مقتل میں پہنچا تو اس وقت نالو شیون کی آوازیں بلند ہوئی۔ قریب کے قریہ اور بستی کی خواتین بھی اہل بیت علیہ السلام کے گریہ کی آوازیں سن کر آ گئی تھیں۔ حضرت زینب ان عورتوں کے ہمراہ قبر امام حسین علیہ السلام کے پاس آئیں اور فرمایا وا اخاہ وا حسینہ وا حبیب رسول اللہ وابن مکہ وابن منی وابن فاطمۃ الزہرا وابن علی المرتضیٰ آہ ثم آہ۔ یہ بیان کر کے حضرت زینب بے ہوش ہو گئی۔ پھر حضرت کلثوم نے فریاد کی وا محمدہ وا جدہ۔ آپ کے اہل بیت پر گزر جانے والی مصیبت کس قدر شاق ہے۔ ظالموں نے اہل بیت کو قتل کیا اور پھر ان کا لباس تک لے گئے۔ آج پھر 40 کے روز جب اہل حرم واپس کربلا میں آئے ہیں تو وہ ساری یادیں تازہ ہو گئیں اور کربلا کا مقتل نالو شیون کے ساتھ وا حسینہ کی صداؤں کے ساتھ گونج رہا تھا۔ تزوروني أعاهدكم تعرفوني